مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار فتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، ماہ ذیقعدہ شریف کا سیکنڈ لاسٹ جمعۃ المبارک حج کے ایام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار یہ دن گزر رہے۔ اسی مناسبت سے قرآن پاک کا 5واں پارہ سورہ نساء کی 125 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس شخص نے اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیمی ملت ابراہیمی کی اتباع بھی کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں: اپنی جبین نیاز کو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکانے والا، احسان کرنے والا محسن، اور تیسری صفت یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والا۔ جس شخص میں یہ 3 اوصاف جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بہتر دین والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جس شخص میں یہ 3 خوبیاں جمع ہو جائیں، اس سے بڑھ کر اور دین والا کون ہو سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم انہ تعالی لما شرط حصول النجات والفوز بالجنت بکون الانسان مومنا شرح الایمان وبین فضلہ من وجہین۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بات واضح فرما دی کہ نجات، جہنم سے نجات اور جنت کی کامیابی تب حاصل ہو سکتی ہے جب بندہ مومن ہو۔ جنت پانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان کی شرط لگائی، اور اب ایمان کی تشریح کرتے ہوئے 2 پہلو ذکر کیے۔ انہ الدین المشتمل علی اظہار کمال العبودیۃ والخضوع والانقیاد للہ تعالی، سچا دین وہ ہوگا جس دین میں عبدیت کو کمال ملے گا، اپنی منمانی نہ ہو بلکہ اپنی طرف سے عبدیت ہو، بندگی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، خضوع ہو اور اللہ رب العزت کے احکام کی تابعداری۔ ایک والثانی وهو انه الدین الذي كان عليه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور سچا دین وہ ہوگا جس دین کی تعلیمات ملت ابراہیمی کے مطابق، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کو، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو کسی بھی مذہب اور دین کی سچائی کا معیار اور بنیاد، اساس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے۔ ہر مذہب والا یہودی ہے تو یہودیت کی باتیں کرتا ہے،
عیسائی ہے تو عیسائیت کی باتیں کرتا ہے، مسلمان ہے تو اسلام کی باتیں کرتا ہے، لیکن آج تک کسی مذہب نے، کسی مذہبی رہنما نے اپنے مذہب سے ہٹ کر ایسا جنرل قاعدہ اور قانون پیش نہیں کیا جس میں وہ چیلنج کر کے کہتا ہو کہ یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے میں سارے مذاہب کو تولو اور پھر میرے مذہب کو بھی تولو پھر فیصلہ کرنا۔ ایسی جرت کوئی مذہب نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی ہمہ پہلو جامع مذہب ہے۔ لہذا اسلام نے یہ قاعدہ اور قانون دے دیا کہ کسی بھی دین کی سچائی کو پرکھنے سے پہلے اس دین کی تعلیمات میں بندے کو عبادت کی کتنی رغبت دلائی گئی ہے اور ملت ابراہیمی کے ساتھ وفا کتنی سکھائی گئی ہے، یہ دو اصول لے کر تم ساری زمین پر، ساری کائنات میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کو ان اصولوں میں پرکھو، اگر ان اصولوں پر بے عین ہی پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا تو وہ مذہب اسلام ہوگا، وہ مذہب اسلام ہوگا۔ فرماتے فَاعْلَمْ أَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو دین اسلام دو امور پر مبنی ہے، دین اسلام دو امور پر مبنی ہے، الاعتقاد عقیدے کا ٹھیک ہونا، والعمل اور اعمال کا صالح ہونا۔ پہلے عقیدے کی اصلاح، اللہ ایک ہے، توحید یہ عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ملائکہ، کتابیں، مرنے کے بعد زندگی، قبر کے سوالات، میدان محشر کا حساب، پل صراط سے گزرنا، جنت اور دوزخ کا وجود، یہ سارے عقائد ہیں۔ ملائکہ کا ہونا، کرامن کاتبین کا ہونا، ان کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا، عقائد کو ٹھیک کرنے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، یہ دو امور ہوں گے تو پھر مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد ان دو امور پر ہے۔ عمل اعتقاد فإلیہ الاشارۃ بقولہ اسلم وجہہ، فرمایا اللہ رب العزت نے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ، کس کا دین بہتر ہے؟ اس سے جس نے اپنی جبین نیاز کو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اس سے اشارہ دے دیا کہ اس نے اپنی مرضی چھوڑ دی، اس نے اپنے خیالات چھوڑ دیے، اس نے اپنے تحقیقات چھوڑ دی، اس نے اپنی عقل کی توجیہات کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے تمام امور عقلیہ کو چھوڑ کر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اسے مان لیا۔ اپنی تحقیق، اپنے علم کی رسائی کو چھوڑ کر، علامہ اقبال نے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، عقل کو راستے میں چھوڑ دو، آگے گزر جاؤ، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کیونکہ یہ نور راستے کا چراغ تو ہے لیکن منزل یہ نہیں۔ تو فرمایا اسلم وجہہ کہہ کر اعتقاد کی طرف اشارہ کر دیا، اس لیے کہ اسلام هو الانقیاد والخضوع، اسلام سارے کا سارا گردن نہادن، سر جھکانے کا نام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں وجہ کا لفظ استعمال کیا، وجہ، من اسلم وجہہ، وجہ کا ذکر کیا، کہتے ہیں الوجہ احسن الاعضاء، انسان کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہے، سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہے۔ فالانسان اذا عرف بقلبہ ربہ، تو جب انسان اپنے دل سے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، وَأَقَرَّ بِرُبُوبِيَّتِهِ، اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیتا ہے، وَبِعُبُودِيَّةِ نَفْسِهِ، اور وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو جب یہ تسلیم کر لیتا ہے فَقَدْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، پھر اپنے بدن میں سے، اپنے اعضاء میں سے
جو حسین ترین عضو ہے اسے اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیتا ہے، حسین ترین عضو کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَمَلُ فَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اعتقاد ٹھیک ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعمال صالح ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ میں اشارہ ہے کہ اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں۔ آج کچھ لوگ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اعمال کو سر پہ نظر کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نماز روزہ حج زکات اعمال کی طرف اعمال کا بہت بھنڈورا پیستے ہیں لیکن وہ عقائد کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ سن لو قرآن پاک کی آیت 5واں پارہ سورہ نساء کی 125 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین اس کا اچھا ہے جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، جس کے اعمال بھی صالح ہوں گے۔ نہ عقائد کے بغیر چارہ ہے، نہ اعمال کو چھوڑ کر چارہ ہے۔ عقائد بھی ہوں، اعمال بھی ہوں، پھر بھی نبی اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر بھی سن لو ابھی ایک شرط اور باقی ہے، فرمایا وہ کون سی؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی کی اتباع بھی ضروری ہے۔ ملت ابراہیمی کی، بولو سارے، ملت ابراہیمی کی اتباع بھی ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ اعجاز کہ سارا قرآن نہ پڑھو، صرف یہ ایک آیت اتنے الفاظ بنتے ہیں، من اسلم وجهہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، 3 جملوں میں اللہ رب العزت نے پورے اسلام کا خلاصہ اس آیت میں بیان کیا۔ اسے کہتے ہیں قرآن کا معجزہ۔ ایسا کوئی کلام گھڑ کے دکھائے، ایسا کوئی کلام بنا کے دکھائے کہ ایک جملہ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے کسی بھی مذہب کی سچائی کا معیار بھی دے دیا اور اسلام کی خصوصیتوں کا بھی بیان کر دیا۔ نہ عقائد کے بغیر چارہ، نہ اعمال کے بغیر چارہ، اور نہ ہی ملت ابراہیم سے کنارہ کر کے چارہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک 1,24,000، ایک روایت میں 2 لاکھ، ایک روایت میں 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ ہر نبی نے مذہب اسلام کی تعلیمات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک مذہب پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک مذہب پر ہیں، شعیب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، شریعتیں اگرچہ ایک ہی ہوں لیکن ہر نبی کے ماننے والے ایک مذہب رکھتے ہیں، لیکن کسی نبی کو دوسرے بعد میں آنے والے مذاہب کے لیے بطور معیار نہیں بنایا گیا۔ اگر کسی نبی کو بطور معیار بنایا گیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کو معیار بنایا گیا کسی مذہب کی سچائی کا، اور جن کی نسبت پر فخر کرتے تھے یہودی بھی، عیسائی بھی اور اسلام بھی، جن کی نسبت پر، جن کی ابوت پر اور جن کے ساتھ جن کے متبعین ہونے پر سارے مذاہب والے یک زبان فخر کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کے دین کو وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا کہا کہ محبوب آپ بھی ملت حنیفیہ پر چلے، ملت ابراہیمی کو اپنا مقتدا بنائیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ معراج کی رات وہی ملت ابراہیمی کا مقتدائے اعظم اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اپنی ساری عظمتوں کے باوجود کملی والے محبوب کے مقتدیوں میں کھڑا ہے۔ یہ شرف کیوں کر ملا؟ امام فخر الدین رازی نے اس پوائنٹ کو بھی آؤٹ کیا، یہ سوال بھی اٹھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام کہ بعد والے جتنے نبی آئے وہ اتباع ابراہیم میں آئے،
وہ ملت ابراہیمیہ کے اتباع میں آئے. اتنا بڑا شرف کیسے ملا؟ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا. اس لفظ پہ غور کرنا، یا اللہ ہمیں آزمائش سے بچا. یہ دعائیں ہیں. تھوڑی سی تنگی تکلیف آ جائے نہیں برداشت. کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کی تقدیر پر شکوے ہیں، رضامندی نہیں ہے. اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ بندے تو ہم ہیں، ہم اس کی مانے یا نہ مانے وہ خدا ہماری ہر بات مانتا ہے. وہ خدا ہماری غور نہیں کرتے. چھوٹا سا افسر ہے SHO، اس سے بڑا افسر ہے IG DIG. تو DIG کی بات ماننا SHO پر لازم ہے. SHO کی بات ماننا DIG پر لازم. مان لے اس کی مہربانی، نہ مانے کوئی ایسے ہی ہے. بطور مثال بات کر رہا ہوں، ایک عام پولیس کا ملازم ہے، پابند ہے کہ اپنے افسر کی بات مانے، لیکن افسر اس کی بات ماننے کا پابند. مان لے اس کی مہربانی، نہ مانے. اتنا فرق تو ہمارے اپنے اندر موجود ہے. حالانکہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. اتنا فرق تو یہ افسر اور ملازم میں اتنا فرق ہے. صرف اسے بطور مثال ذہن میں رکھ کر اندازہ کریں کہ رب اور بندے میں کتنا فرق ہوگا. بندے پر لازم ہے کہ وہ رب کی ہر بات مانے. ہم مانتے نہیں ہیں. مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے، کانوں پر سوئی چونٹی نہیں رینگتی، ذرہ بھر طبیعت میں فرق نہیں پڑتا. اس کے احکام دن رات توڑتے رہے، کبھی دل میں خاص پیدا نہیں ہوتا. اور جب کبھی کسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور وہ ماننے میں تاخیر کر دے تو پھر بندے کو کہتے ہیں ہماری تو رب سنتا ہی نہیں. تو نے رب کی سنی؟ کبھی اپنے ضمیر میں جھانکا ہے؟ سارا دن، ساری زندگی، دن اور رات، لمحہ بہ لمحہ اس کی نعمتوں پر پلنے والے، تو دن رات اس کے احکام کی نافرمانیاں کرے، تو دن رات اس کی حکم عدولیاں کرے، پھر بھی وہ اپنا پانی بند نہیں کرتا، ہواؤں کو روک نہیں لیتا، سورج کو موڑ نہیں لیتا، چاند اور رات کو اپنی نعمتوں کو دستور تم پہ قائم رکھتا ہے. اگر ہوا بند ہو جائے تیری زندگی ختم ہو جائے، پانی زمین پانی دینا ختم کر دے تیری زندگی مشکل ہو جائے. تیرے لیے یہ نعمتیں، یہ چاند روشنی، سورج کی روشنی غائب ہو جائے، بیماریاں پیدا ہو جائیں. چاند نہ کرے، تجھے پتا چل جائے کہ پھل کیسے بنتے ہیں. سمندر کی روانیت تجھے تباہ کر دے اگر یہ چاند اپنا کام چھوڑ دے. ارے پوری کائنات اس نے تیری خدمت پہ لگا رکھی ہے، پھر بھی تو اس کی نافرمانیاں کرتا ہے. پھر بھی تو اس کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود وہ اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا. اور کبھی تو نے سوچا ہی نہیں بندے کب غفلت کے پٹیاں تیرے آنکھوں سے اتریں گی، کب تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا. سنو، جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں، جو اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر بقید خاطر رضامندی کرتے ہیں. مولا تو نے دیا پھر بھی تیرا شکریہ، اگر نہیں دیا پھر بھی تیرا شکر ہے. اگر تو ہماری دعائیں سنے گا تیری رحمت ہوگی، اگر نہیں سنے گا تو اس میں تیری کوئی حکمت ہوگی، اس میں تیری حکمت ہوگی. بچہ ماں سے چینی مانگتا ہے، اچھی چیز ہے، میٹھی ہے، لذیذ ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے ابھی تو اسے کچھ نہیں ہوگا، آنے والے وقت میں بیماریاں پیدا ہوں گی. بچے کی نظر صرف چینی پر ہے، ماں کی نگاہ آنے والے وقت پہ ہے. اگر ہم طفلانے دنیا ہیں، دنیا کے بچے ہیں، ہماری سوچ بچپن میں ہے، جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں ہماری نظر اپنی دعا پہ ہوتی ہے اور رب العالمین کی نظر آنے والے وقت پہ ہوتی ہے.
آنے والے وقت پہ ہوتی ہے. اگر وہ مان لے اس کی مہربانی ہے، نہ مانے اس کی حکمت ہے، پھر بھی وہ ہم پر ہی مہربان ہے. نہ سنو وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بِکَلِمَاتٍ، چند طرح سے، چند کلمات سے، کلمات سے مراد ہے چند پہلو سے آزمائش کے، مختلف احکام سے آزمائش کے. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا خلیل ہر حکم میں کامیاب نکلا، ہر آزمائش میں کامیاب ہوا. اور جب آزمائش میں کامیاب ہوا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے میری احکام پر سر نیاز تسلیم خم کیا ہے، اب تیرے اس اطاعت کے بدلے میں انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنا دوں، پوری انسانیت کا امام بنا دوں گا. بس یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی مسلک آئے، جتنے بھی مذہب آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سارے نبیوں نے اور سارے نبیوں کی امتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کیا. سارے نبیوں اور نبیوں کی امتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کیا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ثبت هذا فنقول، جب یہ مسئلہ تمہیں سمجھ آ گیا تو پھر اگلی بات میں کہتا ہوں، اسے بھی سنو. لما دلت الآیت علی ان ابراہیم علیہ السلام انما کان بهذا المنصب العالی وهو كونه خلیلا للہ تعالی بسبب انه کان عاملا بتشریعته، کان هذا تنبیہا علی ان، فرمایا اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے، وہی شریعت تھی، اس شریعت پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، تو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا، منصب عالی عطا فرما دیا. تو فرمایا اس سے پتہ چلا من عامل بهذا الشرع لا بد وان يفوز باعظم المناصب في الدين، جو کوئی شریعت پر عمل کرے گا تو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے منصب اعلیٰ عطا فرمائے گا. شریعت کی خدمت کرنے کی وجہ سے کوئی داتا علی حجویری بنے گا، کوئی خواجہ اجمیری بنے گا، کوئی سلطان العارفین بنے گا، کوئی خواجہ نظام الدین محبوب الہی بنے گا، کوئی فرید الدین گنج شکر بنے گا. یہ شریعت کی خدمت کی وجہ ہوگی. جو شریعت کے منہ موڑ لے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آج ہم نے ولایت کا معیار اللہ کی نافرمانی کو بنا دیا. جو جتنا بڑا نافرمان وہ اتنا بڑا ولی، جو جتنا بڑا نافرمان، بولو نا، بولو نا، جتنا بڑا نافرمان اتنا بڑا ولی. یہ معیار کہاں سے آ گیا؟ سنو، مرتبے ملتے ہیں، مقاصد ملتے ہیں، منازل ملتے ہیں، معارج ملتے ہیں، مدارج ملتے ہیں، تو شریعت مصطفیٰ کی خدمت کرنی چاہیے. جنہوں نے مرتبہ ولایت حاصل کیا وہ کہتے ہیں خلاف پیمبر کسے رہ گزید تو ہرگز کا منزل نہ خواہد رسید. جس نے نبی کا راستہ چھوڑا ہے کبھی اللہ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. مقام مصطفیٰ، مقام قرب تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. یہ ٹائٹل کب ملا؟ خلیل کا لفظ کب ملا؟ امام فخر الدین رازی نے 3 روایتیں پیش کرنے کے بعد ایک اپنا قول پیش کیا ہے. میں صرف ایک روایت بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو پورا کرتا ہوں. فرماتے ہیں وثانی قال شہر بن حوشب نے یہ روایت کیا، کہتے حبط ملکن فی صورت رجل، آسمان سے ایک فرشتہ مرد کی صورت میں زمین پر اترا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، وہ پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھ گیا. وذکر اسم اللہ بصوت رخیم شجیع، بڑی مترنم، غمگین اور ٹوٹے ہوئے دل سے جیسے صدا نکلتی ہے.
حزین آواز میں اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا، بڑے مترنم لہجے میں، بڑے عاشقانہ انداز میں، بڑے والہانہ طریقے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی آواز سے اللہ کا ذکر سنا تو بکریاں چرانا چھوڑ دی اور اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس آ گیا۔ فقال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اذکرہ مرۃ اخری، جس محبوب کا نام تو نے پہلے لیا تھا، جس پیار سے لیا تھا، جس عشق میں لیا تھا، جس گزار سے لیا تھا، جس وارثگی سے لیا تھا، جس والہانہ پن میں لیا تھا، ایک مرتبہ اس پر آپ میرے یار کا ذکر پھر کرتے، ایک مرتبہ اس کا نام پھر لیتے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ کتنی اللہ سے محبت کرتے ہو مجھے نہ بتاؤ، اپنے آپ سے پوچھو ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اللہ کا نام کتنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا لا اذکرہ مجانا، میں مفت تو نہیں کرتا، پہلے تو اپنی مرضی سے کیا تھا نا، اب تیرے کہنے پر کرنا ہے، میں نہیں نام لیتا، نہیں ذکر کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لکا مالی کلہ، ایک مرتبہ میرے یار کا نام لے، میرے کتنے مال ہیں، مویشی ہیں، خزانے ہیں، روپیہ پیسہ جو کچھ میرے پاس ہے سب لے۔ ذکرہ الملک بصوت اشد من الاول، ابراہیم علیہ السلام کی یہ آفر سن کر اس فرشتے نے پہلے سے بھی زیادہ حسین انداز میں اللہ کا ذکر کیا، تسبیح بیان کی، نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نام سن کر بچ ہو گیا، طبیعت بہل گئی، کہنے لگے مرتن ثالثہ، ایک مرتبہ اور، ایک مرتبہ اور، کہنے لگے سارا مال تو دے دیا، اب کیا دو گے؟ کہنے لگے والا کا اولادی، اب تجھے ساری بکریاں چرانے کے لیے کوئی نوکر بھی تو چاہیے، کوئی غلام بھی تو چاہیے، تجھے کوئی اپنا کام کرنے والا بھی تو چاہیے، تو نام لے میرے رب کا، میں اپنا آپ بھی تیری غلامی میں دیتا ہوں، اپنی اولاد بھی تیری غلامی میں دیتا ہوں، اپنی اولاد بھی تجھے دوں گا، اپنا آپ بھی تجھے دوں گا، میرے رب کا نام لے۔ فقال الملک، کو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو فرشتہ کہنے لگا ابشر فانی ملک، اے ابراہیم تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، لا احتاج الی مالک و ولدک، نہ مجھے تیرے مال کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے بچوں کو غلام بنانے کی ضرورت ہے، میں تو فرشتہ ہوں، صرف دیکھنے آیا تھا کہ انسان بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم سب ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کبھی ہمارا نام نہیں لیتا، لیکن جب انسان زمین پر اس کا ذکر کرتا ہے تو ہم سب کو اکٹھا کر کے جو اس انسان کا ذکر کرنے لگتا ہے، وہ اس کا تذکرہ کرنے لگتا ہے، تو ہم دیکھنے یہ آئے تھے ہمارا ذکر اور انسان کا ذکر کیا فرق ہے کہ جب انسان ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر شروع کر دے، ہم ذکر کرتے ہیں اور انسان ذکر پر اپنا آپ قربان کرتا ہے، اپنا آپ قربان کرتا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ ہر سال قربانی کرتے ہوئے، قربانی کا جانور لیتے ہوئے، آج کل جو قربانی کے جانور لیے جا رہے ہیں اور قربانی کا جانور لے کر سجا کر اسے طرح طرح کے ہار پہنا کر مہندی لگا کر خوبصورت بنا کر پھر بچوں کا کھلونا بنا دیا جاتا ہے، وہ گلیوں میں بھگائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو ایسا نہ کرو، جس جانور کو ہم نے قربانی کے لیے مختص کر دیا اسے قرآن نے شعائر اللہ کہا ہے، اللہ کی نشانیاں، کیا کہا ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ تو اللہ کی نشانیاں بچوں کے کھلونے نہیں ہوتی، اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو کوئی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. پتا چلا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں، انہیں بچوں کا کھلونا نہ بنائیں. سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں میں اس بات کو بھی اپنا محاسبہ کریں کہ یار ہم نے اپنے رب سے کیا تعلق بنا رکھا ہے، کتنی محبت ہے، کتنا ذکر ہے، کتنی یاد ہے، کتنا حکم مانتے ہیں اپنے رب کا. اگر اپنے آپ کا محاسبہ نہیں تو پھر محض رسم ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم